الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ آپ کی خدمت میں الکافی سے کتاب الایمان والکفر کے ضمن میں وارد ہونے والی احادیث اور ابواب ان کی شرح پیش کی جا رہی تھی۔ ہم گزشتہ دروس میں باب الرفق تک پہنچے تھے اور باب القناعہ و باب الکفاء کو ہم نے ختم کیا تھا۔ البتہ یہاں پہ ایک مطلب قبل اس کے کہ ہم آگے چلیں وہ ذکر کیا جائے کہ شہادت امام عسکری علیہ السلام کی مناسبت سے آپ تمام مومنین کی خدمت میں عرض تعزیت اور تسلیت ہے، اور امام عسکری علیہ السلام کی حالات زندگی کے حوالے سے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ضرور اہتمام کریں، کیونکہ ہر دور میں امامت نے امت اور معاشرے کی اصلاح کے لیے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف گامزن کرنے کے لیے جو قدم اٹھایا اس کا مطالعہ حقیقی معرفت کا باعث بنتا ہے۔ لہٰذا امام عسکری علیہ السلام کے دور میں ایک تو معاشرے کے اندر انتہائی بڑے پیمانے پہ بہرہ روی فکری طور پر بھی موجود تھی اور ظاہری طور پہ بھی یہ بہرہ روی موجود تھی۔ تمام ائمہ علیہ السلام کی طرح امام عسکری علیہ السلام نے بھی اس بہرہ روی کا وسیع پیمانے کے اوپر مقابلہ کیا، یعنی بعض حالات ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے مشترک ہیں اور بعض حالات ایسے ہیں کہ جو اس زمانے کے حوادث سے متعلق ہونے کی بنیاد پر مختلف ہو جاتے ہیں، جیسے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو جنگ کرنے کے بعد صلح کرنے پڑی، امیر المومنین علیہ السلام کو جنگ کرنے کے بعد تحکیم کے مسئلے کے اوپر تحکیم کا ایک فیصلہ کرنا پڑا۔ اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جو حالات پیش آئی اس میں امام سجاد علیہ السلام کا موقف اور تدبیر امامت کے اعتبار سے قدر ان حوادث کے پیش نظر جدا ہوا۔ لہذا امام عسکری علیہ السلام کے بھی کچھ حالات ہیں، اس دور میں کچھ انقلابات برپا ہوئے، جن میں سے ایک انقلاب زنجی قبیلے کا انقلاب ہے کہ کیونکہ اس دور میں اکثر بیشتر جو لوگ تھے وہ قبیلہ زنج سے غلام بنائے جاتے تھے۔ غلام کا اور کنیزوں کا دور وہ دور کہلاتا تھا۔ آج کے دور میں زنجبار غالباً اس ملک کا نام ہے۔ زنجبار ملک سے ہی زیادہ تر غلام لے کے جایا جاتے تھے عرب ممالک میں اور اسلامی مملکت میں۔ ان غلاموں نے بغاوت کر دی اور بڑے پیمانے پہ علاقوں کو قبضہ کرنا شروع کر دیا، مثلاً حتیٰ کہ غالباً بحرین کے اوپر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا، اور یہ ایک بڑا انقلاب عباسی دور میں تھا۔ یہ انقلابات یا اس طرح کے دیگر انقلابات یہ مختص ہیں امام عسکری علیہ السلام کے زمانے کی تحلیل سے، اور ان انقلاب میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام بالخصوص امام عسکری علیہ السلام کا کیا موقف تھا، اور خود یہ حکومت کے تزلزل اور ضعف ہونے کی بھی علامت ہے، چونکہ جب بھی حکومتیں کمزور اور ضعیف ہو جاتی ہیں تو پھر ان کے ظلم و ستم اور لاقانونیت وہ بڑھ جاتی ہے، اور جس سے خطرہ محسوس کرتے ہیں اس کے اوپر شدید طور پہ مظالم کو ڈھاتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ دو ہمارے پاس رخ آتے ہیں۔ ایک رخ ہمارے پاس ہے کہ امام عسکری علیہ السلام کے مشترکہ جو ایک روش امامت ہے اس کے تحت مسائل، اور ایک مسائل وہ آتے ہیں کہ جو اس زمانے کے حوادث اور اس زمانے کے ماحول سے تعلق رکھتے ہیں۔ جو مشترکہ طور پہ جھیلنا پڑا امام عسکری علیہ السلام کو معاشرے کے مسائل میں، ایک اہم مسئلہ وہ فکری اور عملی بے راہ روی ہے، انحراف ہے۔ لہذا فکری انحراف کے نتیجے میں طرح طرح کے مذاہب، طرح طرح کے افکار، آراء، نظریات جنم لیتے ہیں، اور دوسرا ہے کہ بے راہ روی کردار کے اعتبار سے پائی جاتی تھی، مثلا فحاشی کا عام ہونا ہے، شراب خوری کا عام ہونا ہے، اور اس طرح کے دیگر مسائل کا عام ہوتے چلے جانا ہے۔ لہذا یہاں پہ امام
عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے اخلاقی تربیت معاشرے کی ایک دفعہ اخلاق ایک فرد واحد سے متعلق ہوتا ہے اور ایک مرتبہ اخلاق کا تعلق وہ پورے کے پورے معاشرے سے ہوتا ہے، اور یہ دو مطالعات بھی ہمارے لیے ضروری ہیں، کیونکہ اس ٹائم جو دنیا کے بڑے بڑے مسائل اس دنیا میں رونما ہوئے، جن میں سے جنگ عظیم اول اور دوم کی قتل و غارت ہے کہ تقریباً 5 کروڑ کے قریب افراد قتل ہوئے، اور نیشنلزم کی بنیاد پہ یا آزادی کے نعرے کے سائے میں بھیانک طریقے سے انسانیت کو برباد کیا گیا، اور یہ آج بھی سلسلہ اسی طریقے سے نظریاتی طور پہ مختلف شکلیں اختیار کر کے چل رہا ہے۔ لہذا آج کی پولیٹیکل سائنس بھی اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ اگر کوئی حل ہے، کیونکہ انسان اپنے طور پہ ذہنی تگدو کر کے جو حل تلاش کرتا تھا وہ اس نے اقوام متحدہ کی صورت میں کر دیا۔ اقوام متحدہ اس وجہ سے بنائی گئی تھی کہ ایک ملک جب قوت اختیار کر لیتا ہے تو وہ کمزور ریاستوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھاتا ہے اور اس سے استعمال اپنے مفادات کے لیے کرتا ہے۔ یہ قدیمی ایک بشریت کی تاریخ ابھی تک چلی آ رہی ہے۔ لہٰذا جو بڑی طاقتیں ہیں وہ کمزور ریاستوں کو نہ قوی ہونے دیتی ہیں نہ نشوونما پانے دیتی ہیں۔ تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے ممالک کی مل کے ایک ادارہ بنایا کہ یہ تمام ممالک جب اس ادارے کو سپورٹ کریں گے اور ایک ادارہ بنائیں گے اور وہ ادارے ان عالمی مسائل کو ڈیل کرے گا، تو ایک بڑی ریاست جو قوت اختیار کر چکی ہے وہ اس قدر بڑے پیمانے پہ متحد شدہ ممالک اور ان کے ادارے کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اب بشری ذہن تو اسی طور پہ آتا ہے، اور انہوں نے اقوام متحدہ کے ادارے بنا دیے، اور اس میں ہیلتھ کے اعتبار سے ہے، وار کے اعتبار سے ہے، یا دیگر ضروریات زندگی کو مہیا کرنے کے اعتبار سے وہ ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں۔ لیکن ہوا کیا کہ امریکی بلاک وہ اس قدر قوت اختیار کر گیا کہ وہ ان تمام ممالک میں بھی اور اقوام متحدہ کے ادارے کے اوپر بھی قابض ہو گیا اور حاکم ہو گیا۔ لہذا یہاں پہ پھر پولیٹیکل سائنس نے یہ نظریہ دیا کہ اخلاقی حدود ہونی چاہیے عالمی سطح پہ۔ عالمی سطح پہ اخلاقیات کا تعارف کرایا کہ اخلاق وہ قوت ہے کہ جو ان تمام مسائل کو پکڑ سکتی ہے۔ اخلاق ہے کہ جو تکبر کو اپنے اندر ختم کرے، مفادات کی جنگ کو اپنے اندر ختم کرے۔ لہذا اخلاقی عالمی اخلاق جو ہے وہ اس ٹائم رول ماڈل کے طور پہ قابل قبول صورت میں پیش کیا گیا، بالکل اسی طرح جیسے ایڈیکیٹس میں انہوں نے عالمی سطح کے ایڈیکیٹس متعارف کرائے کہ اس طریقے سے کوئی شخص آئے تو اس کے آنے کا طریقہ کار ایڈیکیٹس کے مطابق ہے، یا اگر اس بیہیویئر کے ساتھ آئے تو یہ اس نے خلاف ورزی کی، اور خلاف ورزی میں اس ملک کے اوپر یا بندے پہ بھاری جرمانہ ڈالا جاتا ہے۔ جیسا کہ ابھی ایرانی پرائم منسٹر یا ایرانی صدر جو تھے وہ آیت اللہ ابراہیم رئیسی حافظہ اللہ تعالی، وہ اقوام متحدہ کے اسی جلسہ میں امریکہ دورے میں گئے، وہاں پہ انہوں نے قرآن کی عظمت کو تمام لوگوں کے سامنے بیان کیا اور اس موقف کو بیان کیا کہ قرآن جلانے سے جلنے والی چیز نہیں ہے، نابود ہونے والی چیز نہیں ہے، یہ ابدی چیز ہے، یہ باقی رہ جانے والی چیز ہے۔ اب وہ جب یہ بیان کر رہے تھے تو وہاں پہ اسرائیلی نمائندہ جو بیٹھا تھا وہ مختلف حرکات عجیب و غریب انجام دے رہے ہیں، یہ ایڈیکیٹس کے اس ماحول کے خلاف تھا، تو وہاں پہ انہوں نے ایکشن لیا اور اسے باہر نکال دیا اس سے، اور اس کے ساتھ سخت برخورد کیا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ایڈیکیٹس کے اعتبار سے وہ کامیاب ہیں کہ ایک بڑی حد تک اس کو قابل عمل کرتے ہیں، لیکن ایتھکس یا اخلاقیات کے اعتبار سے ابھی تک دنیا کامیاب نہیں ہوئی۔ لہٰذا لوگوں کی جانوں سے کھیلا جاتا ہے اور کروڑوں لوگوں کی جانوں کو داؤ پہ لگا کے اپنے مفادات کو حاصل کیا جاتا ہے، اور مرنے والوں کو بدترین طریقے سے موت کے گھاٹ اترنے کا موقع دیا جاتا ہے اور کوئی امداد نہیں کی جاتی، جیسا کہ امریکی سیاست ایک بڑے پیمانے پہ کئی دہائیوں سے اسی طریقے سے چل رہی ہے کہ ایتھوپیا میں خود مسائل خراب کیے، ادھر سے اپنے مفادات کو انہوں نے حاصل کیا، اور وہاں پہ ان مفادات کی اس کشمکش میں کئی ایسی بستیاں ہیں کہ جن کے پاس کھانے پینے کے لیے اصلاً کوئی وسیع وسائل اور ضرورت زندگی کی چیزیں فراہم نہیں ہیں، اور وہ بھوکے پیاسے اس دنیا سے
اٹھ جاتے ہیں، لیکن وہ گندم پانی میں بہانے کے لیے امریکہ آمادہ ہوگا، لیکن ان تک روٹی کے نوالے پہنچانے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ یہ انتہائی اخلاقی انحطاط ہے۔ لہذا یہی چیزیں ماضی میں بھی تھی کہ اقتدار کو بچانے کے لیے، اقتدار کے حصول کے لیے اگر دین برباد کرنا پڑتا ہے تو وہ دین کو برباد کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے، اگر دین فروخت کرنا پڑتا ہے تو دین فروخت کر دیا جاتا تھا۔ علماء، مفتی حضرات، قاری، حافظ، مجاہد، طرح طرح کے تمام شعبوں کے افراد کو خرید کے لایا جاتا اور ان کے ذریعے سے معاشرے میں اپنے مفادات اور اقتدار کے حصول کی خاطر وہ فروخت دین کو یا قوم کو، ملت کو، ریاست کو، امت کو فروخت کیا کرتے تھے۔ لہٰذا امام عسکری علیہ السلام نے اس موقع پہ اخلاقی تربیت کی۔ ہم یہاں سے منتقل اپنے موضوع کی طرف دوبارہ ہوتے ہیں کہ یہ ایک تذکر اور ذکر امام عسکری علیہ السلام آج کی مناسبت سے تھا کہ یہ اخلاقی تربیت، یعنی ہم اپنا زاویہ وہی امامت کے آئینے سے رکھیں کہ ایک فرد کے اخلاق پہ نگاہ نہ رکھیں، معاشرے کے اخلاق کے اوپر دیکھیں۔ بالکل اسی طرح جیسے معاشرے کے ایٹیکیٹس کے اوپر ہم نگاہ رکھتے ہیں، معاشرے کے اخلاق کے اوپر بھی، کیونکہ ایٹیکیٹس پہ نگاہ رکھنا طبیعی سی چیز ہے، کیونکہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ آداب کہتے ہیں انداز عمل جو خوبصورت اور اچھا لگتا ہو، اب چونکہ وہ زیبا اور اچھا لگتا ہے وہ سارے اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، لہٰذا اس کا برپا کرنا آسان ہو جاتا ہے، لیکن اخلاقیات کا برپا کرنا یہ ایک دشوار کن چیز بن جاتی ہے۔ اپنے موضوع کی طرف ہم لوٹتے ہیں کہ ہم پڑھ رہے تھے باب الرفق، اور اسی کے ضمن میں ہم نے باب الکفاح کو پڑھا تھا۔ یہاں پہ جو اہم نقطہ یہ تھا کہ بعض شارحین ہیں انہوں نے باب الکفاح کا جو معنی کیا ہے وہ غنی اور ثروت مندی اور فقر کے درمیان کیا ہے، کیونکہ ہم نے بعض ایسے احادیث تھی جن سے استفادہ کرتے ہوئے، کیونکہ اس میں لفظ قوت کا آیا ہے، قوتن لا یموت، یعنی قوت کہتے ہیں وہ آخری حد کہ جس کو اختیار کر کے انسان جی سکتا ہے، زندہ رہ سکتا ہے، اس حد کے اوپر زندگی بسر کرنا۔ لیکن علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض شارحین جو الکافی کے ہیں انہوں نے کفاح سے مطلب یہ کہ فقر کے درمیان، غنا اور فقر کے درمیان کا مرحلہ کفاح کہلاتا ہے، یعنی نہ وہ بہت امیرانہ انداز ہو اور نہ بالکل فقیرانہ انداز ہو۔ تو یہ مطلب بھی اس حوالے سے ہمارے لیے مہم ہو سکتا ہے، کیونکہ جو آپ کی زندگی میں کفایت کرے، اور قناعت ہی کا یہ ایک ذیلی شعبہ بن جاتا ہے کفاح، کہ اب انشاءاللہ تعالی اس کو ہم بعد میں مزید منظم کریں گے اور باب الرفق کو منظم طور پہ شروع کریں گے۔ میں ایک روایت اس حوالے سے آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں، کیونکہ باب الرفق میں ہمارے پاس تقریباً 16 احادیث ہیں اس باب میں۔ تو پہلی حدیث پڑھ کے ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ علم اخلاق کو کچھ منظم طور پہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا سکے۔ پہلی حدیث مبارک میں امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ان لکل شیء قفلا، ہر چیز کے لیے تالا ہے، ہر چیز پہ تالا لگا ہوا ہے۔ مثلا ہدایت کا تالا جو ہے وہ قلب کے اوپر لگا ہوا ہے، اس لیے قرآن پڑھتے رہیں، قرآن حفظ کرتے رہیں، قرآن سناتے رہیں، قرآن کی تفسیر بیان کرتے رہیں۔ وہ تالا جب تک نہیں کھولیں گے قلب میں نہیں جائے گی آیت یا اس کا معنی، جیسے قرآن نے خود کہا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالھا، کہ کیا وہ لوگ تدبر نہیں قرآن میں کرتے یا ان کے دلوں میں قفل لگے ہوئے، تالے لگے ہوئے، یعنی تدبر اس کی چابی ہے۔ ان لکل شیء قفلا، ہر چیز کا تالا ہے۔ وقفل الایمان الرفق، مثلا جیسے روایات میں وارد ہوا ہے کہ تمام برائیاں ایک جگہ جمع ہیں، اس کا بھی ایک تالا ہے برائیوں کا، اور برائیوں کے اوپر جو تالا لگا ہوا ہے، برائیاں بند کر کے ایک جگہ سمیٹ کے رکھی ہوئی ہیں اور تالا لگا ہوا ہے، اس کا تالا کس سے کھلتا ہے؟ جب ہر چیز کا تالا ہے تو ہر چیز کی مفتاح بھی ہوگی، مفتاح چابی کو کہتے ہیں، جب ہر چیز کے اوپر تالا ہے تو ہر چیز کا چابی بھی ہوگی۔ تو برائیوں کے اوپر جو تالا لگا ہوا ہے اس کی چابی کھلتی ہے جھوٹ سے، جھوٹ کو کہا گیا ہے کہ یہ اس کی چابی ہے۔ اسی طریقے سے ایمان کا جو تالا ہے، ایمان کے اوپر بھی تالا لگا ہوا ہے،
ایمان پہ لگا ہوا تالا کب کھلتا ہے تاکہ ایمان سے تعلق قائم کیا جا سکے؟ تو فرماتے ہیں کہ قفل الایمان، یعنی ایمان. اب تالے کو مزید ہم انشاءاللہ تعالیٰ کھولیں گے کیونکہ اس کا ایک مثبت منفی دونوں چہرہ ہمارے سامنے آ سکتا ہے. ایمان کو محفوظ، کیونکہ تالا ہوتا ہے محفوظ کرنے کے لیے. اب اگر ایمان کسی نے حاصل کیا ہے اور وہ اس کو محفوظ کرنا چاہتا ہے تو یہاں پہ قفل کا معنی اس جہت سے ہے. ایک دفعہ تالا معنی کے طور پہ آتا ہے، ایک دفعہ تالا محفوظ کرنے کے معنی میں. یہاں پہ جو امام معصوم کی روایت ہے، چونکہ پہلے جو میں نے آپ کے سامنے استدلال کیا ہے وہاں پہ مانع کے اعتبار سے تالا بند کر کے معنی بن چکے ہے اور آپ نے اس معنی کو ہٹا کے اندر جانا ہے. یہاں پہ چابی کی ضرورت ہے. لیکن قفل کا ایک اور ہمارے پاس پہلو آتا ہے کہ جس میں قفل بمعنی حفاظت ہے. ایک شے کی حفاظت آپ نے کرنی ہے تو اسے کیا کرتے ہیں؟ بند کیا جاتا ہے. تو اگر کوئی ایمان کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو ایمان کی حفاظت کے لیے وہ تالا لگائے گا. وہ تالا لگنا کب کہلائے گا ایمان کی حفاظت کے لیے؟ الرفق ہو، جب رفق اختیار کرے گا، یعنی نرمی، خشونت، سختی اور لڑائی جھگڑا، تنازع، ان کے برخلاف استعمال ہوتا ہے رفق. لہذا امام فرماتے ہیں وَقُفْلُ الْإِيمَانِ الرفق. اگر کوئی ایمان کو بچا کے اور محفوظ رکھ کے رکھنا چاہتا ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مہربانی کرنا، نرم دل ہونا، نرم مزاج ہونا یہ عیب ہے. ہاں اگر عدالت کے خلاف بن جائے عیب ہے، جیسے بھی انشاءاللہ علم اخلاق کی تشریح میں آپ کے سامنے یہ مطلب پیش کیا جاتا ہے. بس اس حدیث کو، اس بہت چھوٹی حدیث ہے، عربی کے ساتھ اگر یاد کریں تو بہت خوب بھی ہے. حدیث کیا ہے کہ ان لکل شیء قفلا، ہر شے کے لیے تالا لگا ہے، یعنی حفاظت کرنے والا. معنی کے معنی میں نہیں، ہر شے تالا لگا کے آپ اسے محفوظ کر لیتے ہیں. وقفل الایمان، ایمان کا قفل کیا ہے؟ الرفق، رفق ہے. اگلی حدیث بھی اسی سند سے امام باقر علیہ السلام سے من قسم لہ الرفق، جس میں رفق جس کو تقسیم کر کے دے دیا گیا، یعنی رزق اس کا رفق قرار پایا، رفق اللہ تعالیٰ نے اسے دے دیا. قسم لہ الایمان، اسے ایمان بھی دے دیا گیا. جس کے پاس نرمی ہے اس کے پاس ایمان بھی ہے. شقاوت کے ساتھ ایمان کا تعلق نہیں. لیکن یہاں پہ یہ ذہن نشین رکھیں کہ ابھی انشاءاللہ تشریح آئندہ کے دروس میں آئے گی کہ رفق کو کیا علماء اخلاق و شارحین احادیث نے بیان کیا ہے. لیکن اسے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ رفق تب ہی رفق ایمان کا باعث قرار پائے گا جب وہ افراد تفرید کے درمیان ہو، یعنی عدالت کے دائرے میں ہو. اس جگہ ہم تھوڑا سا وقفہ ہم نے کیا تھا تاکہ اخلاقی موضوعات کو سمجھ سکیں، اور یہاں پہ الکافی میں چونکہ وہ ابواب ختم ہوتے جا رہے ہیں کہ جو فضائل اخلاقی کے عنوان سے باب بندی شیخ محمد بن یعقوب کلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی، زیادہ تر وہ ابواب بیان ہیں جو رذائل کو بیان کرتے ہیں، یعنی اخلاق سیئہ کو. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہاں سے اصل بحث ہماری شروع ہوئی تھی. اس کی جو بنیادی وجہ بنتی ہے وہ در حقیقت علم اخلاق کے موضوع کا مطالعہ ہے. اخلاق میں ہم نے اس جگہ تک پہنچے تھے کہ اخلاق، علم اخلاق آداب سے جدا ہے، علم اخلاق عرفان سے بھی جدا ہے. پھر ہم اس جگہ پر پہنچے کہ علم اخلاق کو جو بشری صلاحیتوں کے تحت علوم کو مرتب کیا گیا اور پھر دین اسلام نے اس کو خوب پروان چڑھایا اور علماء کرام نے آ کے اس کی بنیادوں کو محکم کر کے اسے ترقی دی، اس کے نتیجے میں جو علم اخلاق ہمارے سامنے آیا ہے وہ 4 چیزوں کی پر قائم ہے. یہاں پہ 2 کتابوں کا تعارف بھی آپ کی خدمت میں اخلاق کی کرائی جائے، کیونکہ اخلاق کی جو متاخر کتابیں ہیں ان میں تو جامع السعادات ایک مایہ ناز اور معروف کتاب ہے. اس سے پہلے ایک کتاب ہے احمد بن محمد بن یعقوب ابن مسکوئی کی. یہ تقریباً 6 صدی ہجری کے ایک محقق گزرے ہیں اور تہران یعنی رائے کے تھے، اس لیے رازی ان کے ساتھ لکھا جاتا ہے. ان کی بڑی معروف کتاب ہے تہذیب الاخلاق. یہ تہذیب الاخلاق یہ عموماً منبع قرار پاتی ہے کتب کے اعتبار سے.
دوسری کتاب ہے خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی اخلاق ناصری۔ اخلاق ناصری دقیق زیادہ کتاب ہے، اگر اس کو البتہ زبانیں، چونکہ ابن مسکوئی کی جو کتاب ہے تہذیب الاخلاق عربی زبان میں ہے اور بہترین ترتیب سے ہے وہ بھی، کہ انہوں نے پہلے نفس کو بیان کیا ہے اور نفس میں پھر اس کے مجرد ہونے کو بیان کیا ہے، اس کے بعد اس کے ملاقات کو بیان کیا ہے، پھر سعادت کسے کہتے ہیں، سعادت کا حصول کیا ہے۔ یہ وہی موضوعات ہیں جو پہلے سے چلے آ رہے ہیں، کیونکہ عرض کیا گیا تھا کہ یونانی جو ہمارے پاس ایک سرمایہ وراثت دین اسلام کو ملا، علمی ایک سرمایہ بشر کا، اس کو پھر علماء اسلام نے آگے پھیلایا تو ادھر بہت ساری چیزیں مرتب ہو چکی تھیں، لہٰذا علم اخلاق کے جو موضوعات ہیں وہ اب اس طریقے سے بنتے ہیں۔ اگرچہ یہاں پہ حوزہ علمیہ میں ایک دوسری نظر موجود ہے، اس سے بھی ہمیں صرف نظر نہیں کرنا چاہیے، اس کی طرف بھی توجہ رکھنی چاہیے، اور وہ اخلاق اسلامی وحی کی اساس کے اوپر بیان کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بھی قابل استفادہ ہے، لیکن ہم اسے دیکھتے ہیں کہ وہ اس طرح منظم نہیں ہے، اسے مزید منظم کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی اس کے موضوعات کو ایک بہترین انداز میں منظم کر کے ایک شعبے کی حیثیت دے دے، بہت بہترین ہے وہ بھی، لیکن غور و فکر کریں تو دونوں میں کوئی آپس میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ بہرحال جو ہمارے پاس موضوعات علم اخلاق کے آتے ہیں، یعنی یہ جو اخلاقی کتابیں ہیں کہ ایک سفر بشر کا اس میدان میں چلا اور وہ ختم ہوا، یونانی جو ایک میراث ہے، یونانی میراث جو ہے وہ منتقل ہوئی عالم اسلام میں، اور عالم اسلام میں منتقل ہونے کے بعد اس میں بالخصوص 3 صدی ہجری میں یا 4 صدی ہجری میں شخصیات آئیں، فارابی ہیں انہوں نے قلم اٹھایا، ابن سینا ہیں انہوں نے قلم اٹھایا، یا اس طرح سے دیگر بزرگان ہیں، امام غزالی ہیں انہوں نے ایک بھرپور قلم اٹھایا اس کے اوپر، اور آہستہ آہستہ یہ بات پہنچی ابن مسکوئی تک۔ ابن مسکوئی نے اس کو زیادہ مرتب اور منظم بھی کیا، اور خواجہ طوسی رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا، اب ان کا جو باب بندی ہے وہ پھر ایک طرح سے بن گئی۔ یہ باب بندی سمجھنا ضروری ہے کیونکہ لنک ہے ہر چیپٹر آپس میں، لہٰذا وہ سب سے پہلے اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ انسان کو اپنے وجود کے اوپر کام کرنے کی تہذیب کی ضرورت ہے۔ جو تہذیب نفس کی ضرورت کا قائل ہی نہ ہو، اس کے لیے یہ باتیں ساری بے معنی ہیں، کوئی زیادہ حیثیت نہیں رکھتی، کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ بس یہ پہلی چیز ہے کہ تہذیب اخلاق ضروری ہے۔ جب تہذیب اخلاق کی بات آئے گی تو یہاں پہ وہی بات آئے گی جو ہم گزشتہ 2-3 درسوں میں پڑھ چکے ہیں کہ اخلاق کا تعلق ظاہری جسم سے پہلے ہے یا روح و نفس انسانی سے پہلے ہے۔ اس لیے یہاں پہ دوسرا تہذیب اخلاق کی ضرورت کے بعد اس میں بھی بڑے بہترین مفاہیم ہیں اور جامع ہیں جس کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اختلاف ہے کہ تہذیب اخلاق جب ہم بات کرتے ہیں تو اخلاق ایک فردی ہے یا اجتماعی پہلو رکھتا ہے۔ اختلاف حکمائے یونان میں پیدا ہوا تھا اور اس کے اثرات بعد میں مرتب ہوئے۔ بہرحال جو قائل عالم اسلام میں ہمارے علماء اخلاق و حکماء قائل ہوئے وہ یہی اس بات کے قائل ہوئے کہ اجتماعی اخلاق اصل پیش نظر پہلے ہے، اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی روایات بھی آ کے یہی بات بیان کرتی ہیں کہ کسی کے رکوع سجود کے طولانی ہونے سے کسی کو مت پہچانو، مثلا دیر تک وہ عزاداری کرتا ہے، دیر تک مثلا رکوع اور سجود کرتا ہے، تمام نماز شب پڑھتا ہے اور تھکتا ہی نہیں ہے زیارتیں کر کر کے، اپنے اپنے معیارات لوگوں نے بنائے ہوتے ہیں۔ امام معصوم یہاں پہ روایت میں تو اصل رکوع سجود کا بیان ہے، لیکن یہ رکوع سجود علامت ہے جو فقط ظاہری عبادات کو شو کر رہی ہے، کیونکہ انسان رکوع سجود کے طولانی ہونے سے بہت جلد متاثر ہوتا ہے، کسی بھی فرد کے رکوع سجود کے طولانی ہونے سے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں یہ دیکھو یہ اپنے گھر میں ایک دوسرے سے کس طرح سے برتاؤ کرتا ہے۔ نمبر 2، لوگوں کے ساتھ لین دین کیسا ہے، امین ہے یا نہیں، امانت دار ہے یا نہیں، گھریلو اس کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کیسا ہے، یہ اس کی شناخت ہے، یہ اس کی حقیقت۔ اب یہ دونوں معیارات اجتماعی ہیں، تو بہرحال ابھی اس موضوع کو ہم نہیں اس کی طرف آتے، اور یہ پہلو بھی دلچسپ ہے، جیسے امام عسکری علیہ السلام کے حالات زندگی کے حوالے سے جو تذکر ہے اس میں اشارہ کیا کہ معاشرے کے اندر ایک انحرافی جو فکر ہے وہ پنپتی جا رہی تھی،
اور معاشرہ جو ہے وہ فحاشی اور بد کرداری کی طرف مائل تیزی سے ہوتا چلا جا رہا تھا۔ لہٰذا معاشرے کو مد نظر رکھتے ہوئے امام عسکری علیہ السلام کی بہت ساری نصیحتیں ہیں مکتب اہل بیت علیہ السلام سے تعلق رکھنے والے افراد اور عمومی معاشرے کے افراد کو۔ تو بس پہلا ہمارے پاس جو چیپٹر بنتا ہے وہ ہے تہذیب اخلاق، تہذیب کی ضرورت ہے انسان کو۔ دوسرا پھر یہ بات آ جاتی ہے کہ نفس انسانی کیا ہے، جسم ہے، مادہ ہے، مجرد ہے، کیا چیز ہے، اس کی پہ بڑی عمیق بحث کی جاتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں قوہ نفس، انسان کی کتنی قوتیں ہیں۔ بعض قوتوں کو تو ہم جانتے ہیں، مثلا ایک انسان کی قوتوں کا مجموعہ ہے حواس خمسہ ظاہری، 5 سینسز، یہ نفس کے پاس قوت ہے جسے استعمال اعضاء و جوارح کے ساتھ انسان کرتا ہے۔ قوت غضب ہے، قوت شہوت ہے، قوت عقل ہے انسان کے پاس، قوت وہم ہے انسان کے پاس، پھر ان کے ذیلی شعبے اندر بن جاتے ہیں۔ اس لیے تیسری بحث آ جاتی ہے قوہ نفس۔ اس کے بعد چوتھی بحث آ جاتی ہے کہ ان تمام جہان میں جو موجودات ہیں سب سے افضل و اشرف کون ہے، معیار کیا ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس سرمایہ وسیع پیمانے پہ شیعہ سنی کتب میں موجود ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں کہ مجھ سے سب سے زیادہ مشابہ وہ ہے کہ جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے، یا انک لخلق عظیم، قرآن نے گواہی اس بات کی دی ہے۔ اس لیے یہاں پہ جب یہ بات آئیں گی کہ جہان میں تو بہت سارے موجودات ہیں، حیوان سے انسان کا کیا فرق ہے، چرند پرند سے انسان کا کیا فرق ہے، ملک فرشتے سے انسان کا کیا فرق ہے، پھر ان میں اشرف کون ہے، بالاتر کون ہے۔ اسی میں پھر بات آ جائے گی جب کمال اور نقص کی بات آئے گی تو یہاں سے اب بحث منتقل ہوگی آہستہ آہستہ کہ کمال کو پانا سعادت ہے، خیر کو پانا سعادت ہے، اور سعادت کا حصول ہر انسان چاہتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مراتب ہیں، ہم یہ والی بحثیں فی الحال ابھی نہیں اس کو مطالعہ کریں گے، لیکن یہ آگاہ کرنا ضروری ہے، یہ سارے کے سارے موضوعات ایک دوسرے سے لنکڈ ہیں۔ اس اینگل میں سوچنا چاہیے، اس اینگل میں غور و فکر ہمیں کرنا لازم ہے۔ لہٰذا یہ بحث آئے گی سعادت، پھر جب سعادت کی بحث آئے گی تو یہاں سے اخلاق کی بات آتی ہے، یہاں سے اخلاق شروع ہوتا ہے، کیونکہ سعادت مند زندگی ضروری ہے۔ یہ چوتھا یا پانچویں چیپٹر ہمارے پاس بنتا ہے۔ بس ایک تہذیب اخلاق ہو گئی، تہذیب اخلاق کے بعد ہم آئیں گے نفس کی حقیقت سے بحث کریں گے، نفس کی حقیقت سے بحث کرتے ہوئے قوہ نفس، قوت نفس کی قوتوں سے بحث کی جائے گی، نفس کی قوتوں سے بحث کرتے ہوئے کمال سے بحث کی جائے گی، کیونکہ ہر انسان کمال کو چاہتا ہے، ہر انسان کمال کا محتاج ہے، فطری ہمارا تقاضا ہے، فطرت میں کمال رکھ دیا گیا ہے کہ ہم فطرت کی احادیث میں اس بات کو تفصیلاً پڑھ چکے ہیں۔ پانچواں باب ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ کمال تو سعادت اور کمال ایک معنی رکھتے ہیں، سعادت اسی میں ہے، بس ایک سعادت اخلاقی ہے، ایک سعادت عرفانی ہے کہ عرفان کے دروس میں ہم سعادت عرفانی کو مطالعہ کر چکے ہیں۔ سعادت اخلاقی کیا ہے کہ انسان کمال کو حاصل کرے۔ نمبر 6 وہ کیا ہے کمال انسان کا، وہ یعنی وہ تہذیب ہوگی تو کمال حاصل ہوگا۔ وہ تہذیب کرنا کیا ہے، افراط اور تفریط کے درمیان اپنے آپ کو رکھے۔ یہاں پہ فضائل کو، کیونکہ فضیلت کو اختیار کرنا یہ کمال ہے، فضیلت کو اختیار کرنا یہ سعادت ہے۔ اب فضیلت کیا ہے اور رذیلت کیا ہے، اس کو فلسفہ اخلاق میں ایک اور انداز سے زیر بحث لایا جاتا ہے، کیونکہ فضیلت اور رذیلت کے معیارات اگر روشن اور آشکار نہ ہوں تو یہ بحثیں اپنی جگہ پہ کوئی کارآمد نہیں رہتی۔ ہم اس موضوع پہ پہنچ کے اس تقسیم کی طرف آ گئے کہ علماء اخلاق نے یہ ذکر کیا ہے اور معروف یہ ہے کہ تمام کے تمام جو فضائل اخلاقی ہیں، تمام کے تمام فضائل اخلاقی وہ 4 چیزوں پہ کھڑے ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز ہے حکمت، دوسری چیز ہے عفت، تیسری چیز ہے شجاعت، اور چوتھی چیز ہے عدالت۔ اور تمام کے تمام رذائل وہ انہی 4 سے پھر نکلتے ہیں، رذیلتیں، نقص، عیوب، وہ انہی 4 سے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ یہ 4 اس وقت ہوتے ہیں جب یہ افراط اور تفریط کے درمیان ہو، اعتدال میں۔ بس افراط ایک رذائل کی دنیا ہے اور ایک تفریط ہے جو رذائل کی
دنیا ہے۔ یہ 4 دنیایں ہمارے پاس، یہ 4 جو شعبے ہیں، ان 4 شعبوں سے ایک مجموعہ فضائل نکل رہا ہے۔ اب چونکہ رذائل افراط اور تفریط کی صورت میں یقیناً وہ فضائل کی نوعیت میں پھر اس کے مد مقابل زیادہ ہوں گے، کیونکہ افراطی ایک مجموعہ آپ کے پاس آ جاتا ہے وہ بھی رذائل ہیں، اور ایک تفریطی مجموعہ آ جاتا ہے وہ بھی رذائل ہے۔ ابھی ہمارے پاس اب یہ دونوں نقشے آشکار ہوئے، اس کو آئے ہم تھوڑا اب دقت سے دیکھتے ہیں۔ حکمت کی بات آ گئی۔ جہاں تک حکمت کا تعلق ہے تو یہ اصل میں پیچھے ہم جو ایک مقدمہ پڑھ چکے ہیں حقیقت انسان کے حوالے سے، کہ انسان مجرد ہے، انسان کی قوتیں کتنی ہیں، یہ اصل میں اس سے ریلیٹڈ ہے۔ اب اس کو ہم نے تفصیلی نہیں پڑھا۔ آیت اللہ حسن زادہ آملی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی عظیم کتاب لکھی اور بڑی ضخیم بھی ہے، یعنی ایک موٹی کتاب بھی ہے۔ اس کتاب کا نام ہے شرح العیون فی شرح العیون، کہ پہلے خود عیون لکھے 61 کے قریب ہیں یا 61 ہیں، اور پھر اسی کی انہوں نے شرح بھی لکھی ہے۔ اس میں یہ سارے انہوں نے تفصیل سے بیان کیے ہیں، کیونکہ عرفاء نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، تو اس میں نفس کی حقیقت، قوہ نفس، اس کا بہت تفصیلی بیان ہے، کہ کسی مورد میں انشاءاللہ تعالی ہم کسی حدیث کے ضمن میں اسی طریقے سے مختصر وقت کے لیے منتقل ہوں گے اور ان 2 پہلوؤں کو پڑھیں گے کہ نفس کی حقیقت کیا ہے، کیونکہ ہم نے فضائل اخلاقی میں کتاب الایمان والکفر میں ایمان اور اسلام کی بحثیں ابھی تک ترک کی ہوئی ہیں، جبکہ اس کے ابواب زیادہ ہیں، اور اس کو ترک کرنے کا اصل سبب یہ ہے کہ پہلے ہم نے اس باب کو پڑھنے سے پہلے یہ بحث کرنی ہے کہ حقیقت انسان کیا ہے، تاکہ اس کے لیے ہم یہ ثابت کر سکیں ایمان اس کے لیے کمال ہے، ایمان اس کے لیے زندگی ہے، ایمان اس کے لیے رونق ہے۔ تو یہ انشاءاللہ تعالی اس وقت پڑھیں گے۔ آئیں ابھی ہم اس طرف آ جاتے ہیں کہ اخلاق جو ہے انسانی وجود کے اندر وہ 4 چیزوں پہ کھڑا ہے، حکمت ہے، عفت ہے، شجاعت ہے اور عدالت ہے۔ لیکن یہ کیسے 4 تقسیمیں سامنے آئیں، یہ دلچسپ ہے، اور اس کو الگ الگ زبانوں سے بیان کیا گیا، لیکن شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان بڑی خوبصورت اور آشکار ہے۔ خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زبان اس مسئلے کے اوپر بہت واضح اور منظم ہے۔ ابن مسکوہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اچھا بیان کیے، لیکن خواجہ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کا زیادہ منظم ہے۔ وہ کیا بیان کرتے ہیں خواجہ طوسی؟ نفس کی 2 اہم قوتیں ہیں، نفس کی قوتیں دو قوتیں اہم ہیں۔ پہلی قوت ہے قوت ادراکیہ، اور اس کے مقابلے میں دوسری قوت ہے قوت تحریکیہ۔ یہ پاکستان والی تحریک نہیں ہے، تحریک سے ادھر مراد ہے جو حرکت میں لائے انسان کے اعضاء و جوارح، یعنی آلات کی مدد سے حرکت کرنا۔ بس ایک قوت ہے جس نے درک کرنا ہے، جاننا ہے۔ ایک قوت کیا ہوگی؟ قوت یعنی یہ انسان شناسی ہے۔ انسان شناسی نہ ہو تو انسان اخلاق سے کبھی بھی تعلق نہیں جوڑ سکتا۔ کہ حکمت ہی کے ذیل میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ حکمت میں جو افراط و تفریط کا شکار ہوتے ہیں اس کا علاج کیا ہے؟ 2 علاج مولا مہدی ناراقی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا۔ اس میں سے پہلا علاج یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کی معرفت حاصل کرے، کیونکہ خود جب فضائل کو پڑھتا ہے تو وہ اس کی طرف مائل ہوتا ہے، اور رذائل کو پڑھتا ہے تو اس سے متنفر ہوتا ہے۔ یہ تنفر بڑے پیمانے پہ اپنے اندر ایجاد کرے۔ لہٰذا یہ پہلی 2 چیزیں ہر انسان کے اندر، بنیادی نفس کے اندر، بدن میں نہیں، نفس کے اندر 2 کون سی قوتیں پائی جاتی ہیں؟ ایک ہے جاننے کی قوت، قوت ادراکی، اور دوسری کیا قوت ہے؟ قوت تحریکی۔ تحریک یعنی وہ اپنے اعضاء و جوارح کے ذریعے سے اس نے ایک قوت ہے جو انسانی اعضاء و جوارح کو حرکت دیتی ہے۔ بعض قوتیں کیا ہیں؟ حرکت دیتی ہیں۔ مثال کے طور پہ تحریکی قوتوں کی ایک مثال عرض کر دی جاتی ہے کہ انسان کو لذیذ کھانے کی خواہش ہو رہی ہے۔ اب خواہش کیا بدن میں ہے یا روح میں ہے انسان کے؟ یقیناً انسان کی روح لذت حاصل کرتی ہے۔ تو روح نے جب اس شہوت کو حاصل کرنا ہے تو جیسے جیسے یہ شہوت اجاگر ہوگی جسم کے اندر تحریک برپا ہونے لگے گی۔ اس کو کہتے ہیں اس قوت شہوانی نے تحریک کر دیا، یعنی سوئے ہوئے عناصر کو جگا دیا، اسے کہتے ہیں تحریک۔ تحریک یعنی کسی شے کو حرکت دینا۔ تو یہ بھوک کے عناصر جو ہیں وہ سوئے ہوئے تھے،
اس نے اس کو یا لذت کے جو عناصر ہیں سوئے ہوئے تھے، شہوت نے آ کے، قوت شہوانی نے اس سے تعلق جوڑ کے ان سوئے ہوئے عناصر کو جگا دیا۔ اب جب جاگ گئے تو آپ دیکھیں گے، صرف تصور کریں گے تو زبان اگر خشک ہے وہ بھی تر ہونے لگ جائے گی، چونکہ لعاب آ جائے گا۔ صحیح، انسان جو ہے اس کے بارے میں خوبصورت سی پکچر یا تصویر آ جائے گی، خصوصاً جب شدید بھوک لگتی ہے تو بینگن دال سبزی کے تو تصورات عموماً نہیں آتے، بہترین کھانوں کے تصور آتے ہیں۔ اس لیے جب اس کے برخلاف سامنے دسترخوان پہ چیز آئے تو انسان تھوڑا پریشان بھی ہو جاتا ہے، اور اگر اسی کے مطابق چیز مل جائے جیسا تصور کیا تھا تو بہت خوش ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آپ نے یہ دیکھا، یہ تحریک ہے، یہ انسان کے تصورات کا بننا، انسان کے لعاب کا زبان پہ آ جانا، اور ایک تفصیلی بحث ہے کہ یہ بقیہ میڈیکل سے تعلق رکھتی ہے، وہ اس کو جسم کے تحریک شدہ اثرات کو وہ بہت بہترین طریقے سے بیان کرتی ہے۔ خلاصہ کلام، بس دو قوتیں ہوگی، ایک قوت کیا ہے؟ ادراکی، جاننا ہے بس اس نے، اور ایک قوت کیا ہو گئی؟ تحریک، یعنی اس نے جسم کے عناصر کو، اعضائے جوارح کو متحرک کر کے چیز کو حاصل کرنا ہے۔ قوت ادراکی دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، ایک ہے قوت نظری اور ایک ہے قوت عملی۔ جہاں تک قوت نظری کا تعلق ہے، قوت نظری یعنی انسان کا ایک شے کو جاننا، جو جاننے والی چیزیں ہیں ان کو جاننا، پہچاننا، جیسے معرفت الہی ہے، جیسے خیر و شر کا جاننا ہے، جیسے نفع نقصان کا جاننا ہے، جیسے معرفت معاد اور قیامت ہے، معرفت نبوت و امامت ہے، یعنی جاننے کا فائدہ اٹھائے، کیونکہ جاننا ایک فضیلت ہے، علم ایک فضیلت ہے۔ اس بات کو اس وقت ایتھیسٹ جو کہ ملحدین ہیں وہ بھی قبول کرتے ہیں کہ علم سے دوچار ہونا اور علم سے متصف ہونا اور اہل علم میں شمار ہونا یہ فضیلت ہے، یہ کمال ہے، یہ سعادت ہے۔ انسان سعادت کے پیچھے فطرتاً جاتا ہے، فطرتاً اس کے ساتھ تعلق جوڑنا چاہتا ہے۔ لہذا علم کس قوت سے حاصل کیا جاتا ہے؟ قوت ادراکی سے۔ بس یہ آ گیا آپ کے پاس ایک قوت۔ اس لیے انسان اپنی زندگی میں چیزوں کو جان رہا ہے۔ آپ اگر ملاحظہ کریں، حواس خمسہ سے چیزوں کو جانتا ہے، جستجو کی ایک کیفیت اپنے اندر پا کے چیزوں کو جانتا ہے، چیزوں کو جاننے کی ٹوہ میں لگا ہوا ہے۔ دوسری قوت ہے قوت عملی، کیونکہ قوت ادراکیہ کیا ہے؟ ایک ہے قوت نظری، ان کا جاننا ہی کمال ہے، اور ایک ہے قوت عملی۔ قوت عملی یہ ہے کہ انسان اپنی اس قوت عملی کے ذریعے سے تہذیب کو حاصل کرے۔ یعنی اگر انسان قوت عملی یعنی وہ عمل جس کو چاہیے کہ انجام پائے، اب پہلے ہم جانیں گے تو پھر انجام دیں گے، پہلے تو نہیں اسے، یعنی ینبغی ان یعمل، یعنی یہ انسان ایک ہے یعلم اور ایک ہے یعمل، چاہیے کہ اس کو جانے، جاننے میں کمال ہے، جاننا فضیلت ہے، یہ قوت نظری ہو گئی۔ چاہیے کہ یہ عمل کے دائرے میں آئے، چاہیے کہ اس سے اجتناب کیا جائے، ضروری ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے، جس کو عمل کے دائرے میں لانا ضروری ہو، ان کی باتوں کو جاننا، یہ بھی تو ادراک ہے قسم کا، یہ بھی تو علم کا حصول ہے۔ اگر اس نوعیت کے علم کے حصول کو ہم کہتے ہیں قوت عملی۔ اگر قوت نظری کو آپ تہذیب کر لیں، تہذیب کیا ہے؟ افراد تفرید کے درمیان لیں، آسان زبان میں۔ ویسے تہذیب کہتے ہیں کہ انسان کا مرتب ہونا، اس کو قرآن کریم نے تزکیہ کہا ہے۔ تہذیب جو ہے یہ عمومی عربی کا لفظ ہے، قرآن میں اس کو تزکیہ نفس سے، آیات اور روایات اہل بیت علیہ السلام میں تزکیہ نفس سے تہذیب کو تعبیر کیا گیا ہے۔ قد افلح من زکاہا، دو صورتیں ہیں، طولانی اس میں بیان ہے، لیکن بہت اہم اللہ تعالیٰ نے ان دو صورتوں میں بات بیان کی ہے کہ اگر اس کو ملاحظہ اور مطالعہ کیا جائے تو وہ حساسیت جو اللہ تعالیٰ ایجاد کرنا چاہ رہا ہے اس اسلوب کے ذریعے سے، وہ ہمیں اپنے وجود میں حاصل کرنی چاہیے۔ پہلا ہے کہ دیکھو، اگر کسی چیز میں فلاح ہے، یعنی کوئی کامیاب ہے، کوئی نجات یافتہ ہے، کوئی سعادت مند ہے، تو وہی ہے کہ جس نے تزکیہ نفس کیا۔ اس لیے تکرار کے ساتھ قرآن میں یہ بات آئی ہے، قد افلح من زکاہا، 7 قسمیں کھانے کے بعد والشمس والضحاہا
والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها. 7 قسمیں کھانے کے بعد خداوند متعال نے کیا فرمایا؟ قد افلح من زکاہا. یہ 7 قسمیں حساسیت کو ایجاد کریں. جیسے آپ کہتے ہیں نا میں خدا کی قسم کھا کے یہ کہتا ہوں، اللہ اور رسول کی قسم کھاتا ہوں، قرآن کی قسم کھاتا ہوں، اپنی جان اور اپنے والدین کی قسم. آپ یہ قسمیں کیوں کھا رہے ہیں؟ حساسیت ایجاد کرنا چاہتے ہیں جو اس کے بعد بات بیان کرنا چاہ رہے ہیں. یہاں پر بھی وہ حساسیت ایجاد کرنا چاہ رہے ہیں. تزکیہ نفس کے اندر ہے اصل میں کامیابی. یا قد افلح من تزکا، یا یہ کہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا ہدف کیا تھا؟ وہ یزکیہم، وہ معاشروں کا تزکیہ کرتے تھے، ایک فرد کا فقط نہیں. اسی طریقے سے قرآن میں ایک اور دوسری خبر دی گئی ہے، وہ بھی ہمارے موضوع سے بہت اہمیت کی حامل ہے اور اسی طرح طولانی ہے، حساسیت ایجاد کی، کہ اذا الشمس کورت، جب اندھا ہو جائے گا سورج، واذا النجوم انکدرت، بجھ جائیں گے یہ ستارے، واذا الجبال سیرت، چل پڑیں گے یہ پہاڑ، واذا العشار عطلت، واذا الوحوش حشرت، واذا البحار سجرت، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ. کیا ہوگا؟ یہ سب چیزیں بیان کی. تقریباً 13 آیات ہیں لیکن 14 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے. ان 14 چیزوں کا ذکر کر کے کیا بات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے؟ وہ بات علمت نفس ما احضرت، جان لے گا کہ ہے کیا تو لے کے آئے اپنے نفس کے اندر. وہ جو لے کے آئے وہی اخلاق ہے. ما احضرت، کیا حاضر کر رہے ہو تم نے؟ نفس میں کیا حاضر کیا وہ ذرا بتاؤ. وہ ملاقات کیا ہیں، وہ اعمال کیا ہیں، وہ علم کیا ہے. وَإِذَا عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ. اور اگلی سورہ بھی جو اس میں ہے وہ اگلی سورہ انفطار ہے، اس کا آغاز بھی اسی طرح ہے. اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا. واذا الکواکب انتثرت، اور ستارے جو ہیں وہ بکھر جائیں گے. واذا البحار فجرت، اور بحار وہ امڈ پڑیں گے. فجور کہتے ہیں نا حد کو پار کر دینا. بحار سمندر جو ہیں وہ امڈ پڑیں گے. تب کیا ہوگا؟ علمت نفس ما قدمت واخرت. نفس کو تب پتہ لگے گا کہ کیا اس نے بھیجا اور کیا چھوڑ کے آ گیا ہے، وہ کس کو لے کے اس نے جانا تھا. لہٰذا یہ جو ہے علمت نفس، یہ مہم ہے، یہ اخلاق سے تعبیر ہے. لہٰذا یہاں پہ ضروری کیا ہے؟ اب ان دونوں باتوں کو قرآن کی جوڑ لیں. ایک طرف تزکیے کا حکم دے رہا ہے، تزکیے کے نتیجے میں اپنے اندر ایک حاضر کیا، اور ایک تزکیے کے نہ ہونے کی صورت میں حاضر کیا ہے. دونوں میں فرق ہے. اس دنیا میں کوئی ممکن ہے کہ کسی کو بہت بڑے پیمانے پہ نتائج کا احساس نہ ہو رہا ہو؟ اگر غور کرے تو نتائج ہیں اس دنیا میں بھی، لیکن ممکن ہے کہ کوئی نہ احساس کر رہا ہو. یہاں پہ بہت بڑے پیمانے پہ قرآن کریم یہ احساس دلا رہا ہے. جیسے آپ نے سورہ تکویر میں دیکھا اور سورہ شمس میں دیکھا. سورہ شمس بتا رہا ہے کہ فلاح تمہاری کامیاب زندگی یہ ہے. امیر فقیر چھوٹا بڑا یہ ہونا کوئی کمال نہیں ہے. کتابیں لکھی ہیں نہیں لکھی، بڑے بہترین ادارے چلا رہے بہترین ادارے نہیں چاہیے، یہ کامیابی نہیں ہے. قد افلح من زکا، تہذیب اخلاق جس نے کر لیا. اور دوسری طرف یہ بتا رہے کہ یہ تہذیب کے اثرات کیا ہیں وہ تم لے کے آؤ گے اپنے اندر. علمت نفس ما احضرت، علمت نفس ما اخرت. یعنی قرآن کی آیات میں آپ نے پڑھا سورہ انفطار، سورہ تکویر میں، اور قرآن میں تکرار کے ساتھ ہے. بس ایک تہذیب اخلاق کی صورت میں اپنے اندر آپ حاضر کر رہے ہیں چیز، اور ایک عدم تزکیہ اور عدم تہذیب کی صورت میں اپنے نفس میں حاضر کر رہے ہیں. عدم تزکیہ ہو تو جہنم ہے اندر، اور تزکیہ نفس ہو تو اندر جنت ہے. جب یہ مطلب ہمارے لیے عیاں ہوا تو یہاں پہ ہم کہیں گے کہ انسان تو قوت نظری سے بہت کچھ حاصل کرتا جا رہا ہے. میڈیکل بھی پڑھ رہا ہے، میتھمیٹکس بھی پڑھ رہا ہے، فقہ تفسیر حدیث قرآن پتہ نہیں کیا کیا چیزیں پڑھ رہا ہے، بس لیے سمیٹا جا رہا ہے علم. پولیٹیکل سائنس بھی وہ اپنے طور پہ پڑھ رہا ہے، کوئی قوت ادراکیہ عملی جو انسان کے پاس ہے. اچھا وہ سوشیالوجی بھی پڑھ رہا ہے، سائیکالوجی بھی پڑھ رہا ہے، علوم بس سمیٹے جا رہا ہے. وہ بس علم حاصل کرنے میں بڑا شیر ہے. اور دین نے بھی ابھارا ہے کہ بغاۃ العلم بنو، علم کے باغی بنو.
فقط علم کے لیے یہ آیا کہ بغات العلم بنو، وَإِلَّا باغی منفی معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن علم کے لیے کیا ہے؟ باغی بن کے، یعنی دنیا سے بغاوت کر کے علم کی راہ میں آ جاؤ اور علم کو حاصل کرو۔ بغاوت تمہیں نظر آنی چاہیے دنیا سے علم کے حصول کے لیے، علم کے طلب کے لیے، لیکن کیا علم ہمیں کب فائدہ دے گا؟ ایسا یہاں پہ یہ بات ہمارے سامنے ابھرے گی، پہلی چیز کہ تم تہذیب کرو علم کو جب حاصل کرو۔ دیکھو تو صحیح کس برتن میں یہ مائے علم یعنی علم کا یہ آب اور پانی ڈال رہے ہو۔ اس کو آ کے بیان کرتے ہیں حکمت۔ اگر آپ نے قوت نظری کو اعتدال میں لے آئے تو اس کو کہتے ہیں حکمت۔ قوت نظری کو اگر آپ لے آئے اعتدال، یعنی آپ نے فلسفہ اسلامی پڑھا اور اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی معلومات کو کس میں لے آئے؟ اعتدال میں لے آئے، یہ کیا کہلائے گا؟ حکمت۔ آپ نے بالفرض فقہ اور اصول یا منطق یا ریاضی میتھمیٹکس پڑھا، یا آپ نے اسٹرونومی کا علم حاصل کیا، مختلف علوم حاصل کیے، اور ان علوم کو لے کے آپ کس میں لے آئے؟ اعتدال میں لے آئے، تو یہ کیا کہلائے گا؟ یہ کہلائے گا حکمت۔ اگر افراط ہو تو تب بھی حکمت نہیں، تفریط ہو تب بھی حکمت نہیں۔ اس لیے حکمت، علم کو حکمت بنائیں گے تو خیر کثیر ہے، وَإِلَّا تو وبال ہے۔ یہ علم جو ہے انسان کے لیے حجاب اکبر بن جاتا ہے، علم انسان کے لیے وبال بن جاتا ہے، مشکل کھڑی کر دیتا ہے انسان کے لیے۔ اس لیے اس کو کس میں اپنی معلومات کو لانا پڑے گا؟ مثلا ہم نے معلومات لائیں کہ آسان مثال آپ کی جو حکمت عملی سے زیادہ تعلق رکھتی ہے کہ یہ کمپیوٹر اس طرح سے چلتا ہے، یہ ڈیوائس اس طرح سے استعمال ہوتی ہے، یہ LED اتنی بڑی جو میں 50 یا 70 انچ کی لے کے آیا ہوں، یہ اس طریقے سے چلتی ہے۔ بڑا علم ہے، بقیہ کے پاس علم ہی نہیں ہے کیسے یہ موبائل سے کنیکٹ ہوتا ہے، نیٹ سے کنیکٹ ہوتا ہے، علم ہے۔ اب اس علم کو اعتدال میں نہ لے کے آئے اور کیا کرے؟ دوسروں کی مثلا معلومات تجسس حاصل کرنا لگ جائے، یا اس سے منفی استعمال اس کا کرنے لگ جائے۔ یہاں پہ افراط، آپ اپنی معلومات کو افراط کے دائرے میں لے آیا کہ گناہ انجام دے رہا ہے، مکاری چل رہا ہے، چالاکی چل رہا ہے، گناہ کی طرف آ گیا۔ یہاں پہ اعتدال میں اپنے علم کو رکھنا ضروری تھا۔ اسی طرح تفریط میں کہ 2023 میں زندگی بسر کر رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اینڈرائڈ موبائل کہتے کسے ہیں، نیٹ ہوتا ہی کیا ہے، سوشل میڈیا کیا ہے، پروپیگنڈا کسے کہتے ہیں، یہ باتیں نہیں اسے پتہ۔ یہ تفریط ہے۔ اس دائرے سے نکلنا لازم ہے۔ عالم بے زمانے ہی الکافی کی روایت ہے، یہ روایت کے الفاظ ہیں کہ اپنے زمانے کے عالم بنو۔ پتہ ہونا چاہیے ڈیوائسز کیسے چلتی ہیں، کیا اس کے نتائج ہیں، اس کارٹون کے پیچھے کیا وہ بچوں میں فکر منتقل کر رہا ہے، اس فلم کے ذریعے کیا دکھانا چاہتے ہیں۔ اگر ایک فرد ہے کہ وہ اس برائی کا شکار میڈیا کی ہو رہا ہے تو اس کے اوپر فوراً فتوے لگا کے اس کو دائرہ ایمان سے ٹوٹل خارج نہ کیا جائے، اس کے پہلے سمجھایا جائے، اس کو صحیح راہ کی طرف لایا جائے، ماحول سازی کی جائے، پکڑنے کے جس طرح میڈیا نے اسے پکڑا ہے اسی طرح سے اس کے لیے بھی میڈیا فراہم کر کے کچھ پکڑنے کی کوشش کریں، یعنی اسے معلوم ہو طریقے۔ تفریط بھی باطل ہے، لہذا آپ نے دیکھا معلومات کو افراط اور تفریط میں رکھنا کیا کہلائے گا؟ حکمت کہلائے گا۔ اب جب یہ بات ہمارے لیے ثابت ہوگی حکمت کہلائے گی، لیکن قوت نظری کو اعتدال میں رکھیں تو حکمت ہے، قوت عملی کو اعتدال میں رکھیں تو عدالت ہے۔ لیکن یہ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور بنیاد پہ کہہ دیا کہ وہ بھی آپ کی خدمت میں ذکر کی جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے حکمت جب کرنی ہے تو وہ قوت نظری ہے، جس نے صرف جاننا ہے، صحیح ہے، جسے جاننا چاہیے اسے پکڑ لے، کیونکہ بقیہ انسان میں قوتیں کیا ہیں؟ دو اور قوتیں ہیں۔ یہ تو قوت عقل ہوگی، بس عقل کے ذریعے سے انسان معلومات لیتا ہے۔ یہاں پہ پھر آپ کو وہ معلومات کا دائرہ نکالنا پڑ جائے گا جو عقل کے ذریعے حاصل نہیں ہو رہا۔ مثال یعنی جن معلومات کے اوپر انسان معلومات کو وسیع پیمانے پہ ذخیرہ کرتا رہتا ہے، لیکن معلومات کو ذخیرہ کرنے کے بعد کبھی اس کے اوپر خیال کے گھوڑے دوڑا رہا ہے، کبھی وہم کے گھوڑے دوڑا رہا ہے، اور کبھی عقل کے گھوڑے دوڑا رہا ہے۔ حکمت نظری تب کہلائے گی جب عقل کے گھوڑے دوڑائے جائیں، خیالات کی دنیا میں مشغول رہ کے مثلا اس نے ایک نامحرم کی تصویر دیکھی، بقیہ فلم خود ہی بنا لی اس نے ذہن میں۔ اب وہ اس نے جو بقیہ معلومات لے کے آیا ہے، یہ معلومات جو ہیں یہ حکمت نظری کے دائرے سے باہر ہیں، یہ قوت نظری کا کام نہیں ہے، یہ قوت خیال کا کام ہے۔
اسی طریقے سے قوت وہم کا کام ہے، وہمی چیزوں میں ڈر اور خوف اور اس کے اوپر احساسات طاری ہونے لگ گئے، یہ قوت خیال اور قوت وہم کو بھی علم اخلاق بیان کرتا ہے، لیکن اسے ہم انشاءاللہ انہی روایات کے ضمن میں ایک بحث آئے گی حدیث النفس، وہاں پہ ہم اس کو تفصیلی پڑھیں گے کہ حدیث نفس یعنی نفس کی باتیں، یہ جو خیالات ہیں اسے روایات نے کیا کہا ہے؟ حدیث نفس۔ ہوتا ہے نا خیالوں میں کھویا ہوا ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ میں ہوں کہاں پہ، استاد پڑھا رہا ہے، اس نے پورا درس ختم کر لیا لیکن یہ رپورٹ کی طرح سامنے دیکھ رہا ہے۔ جب رپورٹ کی طرح سامنے دیکھ لے تو ہر کوئی سمجھ جاتا ہے کہ اس کا بدن ادھر حاضر ہے لیکن بندہ کسی اور جگہ کے اوپر موجود ہے۔ اس کیفیت کو کہتے ہیں حدیث نفس، یہ نفس کی باتیں ہیں، سوچتے ہوئے گنگناتے ہوئے عجیب و غریب کام کر رہا ہوتا ہے، حدیث نفس، کیونکہ ابھی وہ باہر نہیں کسی سے باتیں کر رہا ہے لیکن نفس اس کی باتیں کر رہا ہے اور وہ اپنے نفس سے گفتگو میں مشغول ہے، یہ وہم اور خیال کی بدولت ہوتا ہے۔ اسے ادھر پڑھیں گے، لیکن عقل پہ آئیں۔ عقل مطالب اٹھاتی ہے، عقل پلان بناتی ہے، عقل چیزوں کو جوڑ کے نئی نئی دریافت اور انکشافات کرتی ہے، یہ عقل کا کام ہے۔ اس مرحلے میں جب عقل استعمال کرے اور اعتدال میں نہ رہیں تو پھر فساد ہی فساد ہے، یا افراط یا تفریط۔ ادھر اگر عقل کے استعمال میں اعتدال کے دائرے میں رہیں اسے کہتے ہیں حکمت۔ اب افراط کے مختلف نام رکھ دیے، ایک نام ہے سفہن، سفہ یعنی بے وقوف، بے وقوف بالفرض ایک بندہ ہے وہ مالی طور پہ تھوڑی سی زحمت اور مشقت اٹھائے تو وہ مال کما سکتا تھا، لیکن اس نے جان اور اپنے آرام داؤ پہ لگا کے محنت مزدوری کر کے مال لینے کی بجائے جان داؤ پہ لگا کے چوری کر بیٹھا، مال تو دونوں صورت میں لے لیا۔ آپ ادھر کیا کہیں کہ یہ کیوں تم نے بے وقوفی کی؟ تمہیں یہ بے وقوفی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک بندہ ہے اس نے مہمان نوازی بہترین کرنی ہے، مہمان نوازی میں معیار دین کہتا ہے کہ مومنین کو، اپنے احباب کو، دوستوں کو، خاندان، رشتہ داروں، اہل و عیال کو بہترین کھلاؤ، لیکن بہترین کھلانے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ 2 ڈشیں کھا سکتے ہیں، 10 ڈشیں آپ نے حاضر کر دی، اسراف تو نہیں کر سکتے۔ لہٰذا آپ ان کے جو محبوب چیز ہے وہ پیش کریں اور اندازہ لگائیں کہ ایک انسان 1 سے 2 ڈشیں بس کھا سکتا ہے، بہت ہوئی تو 2 ڈشیں کھا لے گا، 3 4 5 یہ تو حرص کی طرف آ جائے۔ اب یہاں پہ کوئی بندہ اپنی سخاوت کو یا مال و دولت کے نمایاں کرنے کے لیے 10 ڈشیں بہترین طریقے سے رکھ دے، یہاں پہ دین آ کے کہے گا یہ مال کے خرچ کرنے میں سفیہ ہے، احمق ہے، بے وقوف ہے۔ لہٰذا یہ بعض نے اس کو یہ نام دیے افراط، جو عقل کے استعمال میں افراط، کیونکہ ڈش جو لائی جاتی ہے مہمان نوازی کے لیے بالآخر غور و فکر کر کے لائی جاتی ہے، اس نے ان کے مزاجوں پہ غور کیا ہے، معاشرے پہ غور کیا ہے، عقل کے گھوڑے دوڑائے ہیں، تب جا کے تو ایک چیز اس کے سامنے آئی ہے۔ لیکن وہ عقل کہاں پہ اس کو استعمال کر رہا ہے؟ جو اس کا مقام نہیں ہے عقل کا۔ عقل کا مقام ہے معارف، عقل کا مقام ہے خدمت خلق، عقل کا مقام ہے عبادت انسانی یا مشکلات کا حل کرنا معاشرے کی، لیکن وہ کس کی طرف آ گیا؟ لہٰذا ایک عنوان حکمت کے یعنی یہ جو قوت نظری ہے اس میں جو افراد کی طرف آ جائیں اس کا ایک نام کیا ہے؟ سفہن، سفیہ۔ قرآن کریم میں بھی سفہاء کا لفظ آپ تلاش کریں بیان ہوا ہے، یہ افراطی لوگ ہیں۔ روایات اہل بیت علیہ السلام میں ایک اور لفظ آیا ہے، کیونکہ آیات روایات کے پہلے بیان کر دی جائیں تو اچھا ہے، اس لیے خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس افراطی عنوان کو رکھا ہے صفی کہا ہے، کیونکہ آیات روایات میں یہ ہے۔ ایک الکافی میں آیا ہے وہ ہے معاویہ کے بارے میں، کیونکہ بہرحال معاویہ نے جو چالیں چلیں ان چالوں کے چلنے کی وجہ سے امام علی علیہ السلام کا لشکر وہ تقسیم در تقسیم ہوتا چلا گیا، حوادث بڑے پیمانے پہ، کیونکہ شام ایریا کتنا تھا، پوری حکومت اسلامی و ریاست اسلامی یعنی اس وقت جو اسلامی ملک تھا اس ملک کا 10% حصہ ہوگا، بہت زیادہ ہوا تو 10% حصہ ہوگا، یعنی موجودہ شام جو ہے، جو اس دور کا شام ہے، اگر موجودہ ممالک کی تقسیم میں دیکھا جائے فلسطین، لبنان، اردن اور موجودہ شام، ان 4 ممالک کو ملا کے کیا بنتا تھا؟ شام بنتا تھا، یا آپ ترکی کو بھی ساتھ ملا لیں، 5 ممالک کو بنا کے اس دور کا شام بنتا تھا۔ لیکن اس دور کی اسلامی ریاست کے رقبے کا اس شام کے رقبے سے موازنہ کیا جائے تو یہ کتنا تھا؟ یہ شاید 5% یا 10% بنتا ہو۔
اب یہ 10% اور اس کے مقابلے میں پوری ریاست، اور اس کے پر حاکم بھی امیر المومنین علیہ السلام جیسی شخصیت، اور امام علی علیہ السلام کے ہاتھ میں بیت المال بھی ہے، پورا کا پورا فوجی ڈپارٹمنٹ بھی ہے، اور پورے کے پورے ملک میں جتنے ادارے وہ بھی ان کے ہاتھ میں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ معاویہ کس طریقے سے امام علی علیہ السلام کے اس لشکر کو منتشر کر کے اس ریاست کو قابو میں اپنے لے گیا۔ تو یہاں پہ راوی نے آ کے سوال کیا، اچھا یہ عقل اگر آپ یہ فضیلت بیان کر رہے ہیں تو پھر معاویہ کے پاس کیا تھی؟ امام نے فرمایا کہ معاویہ کے پاس نکرہ تھا، نون کاف رے الف حمزہ، نکرہ یہی ہے افراطی کیفیت، اعتدال سے اس نے اپنی عقل کو نکالا، جس کو ابھی ہم نے صفی کہا ہے۔ اور امیر المومنین علیہ السلام کے مکتوبات میں بھی بار بار بیان کیا کہ دنیا تمہاری ہے ہی کتنی سی، چند زندگی کے دن ہے، اور تم حق کو کاملاً آشکار طور پہ جانتے ہو کہ کس کا حق ہے، پھر بھی تم اپنی شہوت اقتدار کے لیے سارے امور انجام دے رہے ہو۔ لہذا دوسرا لفظ اس افراد کے لیے کیا آیا؟ نکرہ۔ تیسرا لفظ ہمارے پاس ہے مکاری، فریب اور مکاری۔ اب آ جائیں علمی اصطلاح میں، علمی اصطلاح میں چوتھا لفظ آ جاتا ہے سوفسطائیت، اسے سوفسطائیت بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے آج کے دور میں آیت اللہ مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ کے باقول جس قدر آج کے دور میں سوفسطائیت بڑھ چکی ہے، تاریخ بشریت میں اتنی زیادہ نہیں رہی۔ یعنی سوفسطائیت یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ہر حقیقت کو غیر حقیقی بنا کے پیش کرنا اور اپنی بات کو ثابت کر دینا، اور اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے یقیناً آپ کو جھوٹ اور فریب کا سہارا لینا پڑے گا۔ لیکن علم اخلاق کی ایک اصطلاح ہے، علم اخلاق نے، ہم اسے جربزہ پڑھتے رہے کہ آج میں اس کو دیکھ رہا تھا تو وہ جربزہ ہے، اس کا مفرد جربز اس کا مفرد ہے، لیکن اس کی جمع جب یا اس کے جمع نہ کہیں، جربز جو ہے وہ مفرد کے طور پہ آتا ہے، اس سے ایک اسم نکلتا ہے، وہ جربزتن کہلاتا ہے، لہذا جربزتن صحیح لفظ ہے، اس کو جربزتن بھی کہا گیا ہے۔ بس عقل جب بھی اپنے اعتدال کے دائرے سے باہر نکل آئے گی تو جربزہ کہلائے گی، یا صفی کہلائے گی، یا نکرہ کہلائے گی، یا مکر یا سوفسطائیت سے اسے تعبیر کیا جائے گا۔ اچھا، اسی طریقے سے اس کی ہے تفریطی صورت۔ تفریطی صورت کہتے ہیں بلہن، یعنی ابلہ، فارسی میں لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ ابلہ۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ ابلہ کب کہلاتا ہے؟ ابلہ اس وقت کہلاتا ہے جب اختیار رکھ سکتا ہو کہ حاصل کر سکے۔ اگر ایک مریض ہے، یہ طبی طور پہ ایسی حالت میں ایک فرد پیدا ہوا ہے کہ وہ ذہنی طور پہ توانائی نہیں رکھتا کہ ایک چیز کو سمجھ سکے، تو اس کو ہم ابلہ نہیں کہیں گے۔ یہ جو معاشرے میں لقب کہا جاتا ہے یہ غلط اور باطل ہے، کیونکہ اس کے اندر توان ہی نہیں تھی کہ کہا جائے، کیونکہ تمام کے تمام علم اخلاق وہ ارادے اور اختیار کی سرزمین پر کھڑا ہے۔ یہی ہم پہلے بھی فرق کر چکے ہیں کہ علم اخلاق کی تعریف آپ کی خدمت میں گزر چکی ہے کہ استمراری عمل جو اختیار اور ارادے سے انجام پائے، یہی دو اس کی سرزمین ہے۔ اس سرزمین پہ اخلاق کا درخت نشو نما پاتا ہے۔ استمراری عمل جب پھل دے، جب تک استمرار ایسی صورت میں کہ سہولت سے ظاہر نہیں ہوتا، تب تک استمراری عمل بھی اخلاق نہیں کہلائے گا۔ اخلاق کب کہلائے گا؟ وہ وقت آ جائے کہ آپ ارادہ کریں، اختیار رکھتے ہیں اور عمل آسانی سے صادر ہو جائے، اس وقت آپ کہیں گے، وَإِلَّا خالی استمرار کے عمل کو اخلاق سے تعبیر نہیں کیا جاتا۔ بس آپ نے یہ ملاحظہ کیا یہاں پہ تو وہ جو پیدائشی طور پہ نقص رکھتا ہے یا دماغی طور پہ نقص رکھتا ہے، ان کو ابلہ یا مجنون کہنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ مجنون نہیں، ابلہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ کیونکہ یہ اختیار نہیں رکھتے کہ وہ سمجھ سکیں، اختیار سے باہر ہے۔ ابلہ کب کہلائے گا؟ کہ جب وہ سمجھ سکتا تھا لیکن اس نے انجام نہیں دیا۔ مثلا وہ سمجھ سکتا تھا کہ اگر میں اس ٹائم پہ نہ سویا تو یہ میں مدرسے یا اپنے اسکول پڑھنے چلے جاؤں گا، لیکن کیا اس نے کیا؟ اب وہ جان سکتا تھا یہ بات کہ میں ٹائم دیکھ لوں، ٹائم نہیں دیکھا اس نے، پتہ کہ میں سو گیا تو بڑی لمبی نیند سوتا ہوں، ٹائم دیکھ لیتا تو وہ نہ سوتا ممکن ہے۔ تو وہ اب جان سکتا تھا کہ وہ ٹائم دیکھ لے، لیکن کیا کیا اس نے؟ غفلت برتی، جان بوجھ کے اس نے کیا ہے؟ غفلت برتی، یا جان بوجھ کے اسے ترک کیا، نتیجے میں اب سو گیا۔ اب جب سو گیا تو والدین آ کے اسے کیسے اٹھائیں گے
کہ ابلہ کہہ کے اٹھائیں گے کہ تم اٹھو، تم نے تو جانا تھا، یا اس کو اٹھایا جائے گا ابلہ کہہ کے کیونکہ اس نے یہ والا کام انجام دیا ہے، حماقت والا کام اس نے انجام دیا، اسے بلہن کہتے ہیں۔ بلہن کا ایک لفظ روایات اہل بیت علیہ السلام میں مثبت بھی آیا اور مومن کی صفت بیان کی گئی ہے، کیونکہ جو ابلہ ہوتا ہے وہ بالکل ہی سامنے جو ہے وہ ایک بیچارہ سا بن کے نا تصویر بن جاتی ہے۔ جب ایک خطا ہو گئی، اب آپ اسے بتاتے ہیں کہ تم یہ کر بیٹھے ہو، اب وہ اپنی غلطی بھی اندر مان رہا ہے تو چپ ہو جائے گا، اس کا ابلاغ کے نتیجے میں کیا ہے؟ خاموش ہو جائے گا۔ اگر وہ اکڑ دکھائے تو پھر وہ اور بد اخلاقیوں کا چیپٹر کھول لیتا ہے۔ خاموش ہو جائے تو اس نے ایک بد اخلاقی، البتہ تب جب یہ ملکہ بن جائے، اگر ملکہ نہیں بنی، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے تو اسے ابلاغ نہیں کہہ سکتے، ابلاغ کہنا غلط ہے۔ ابلاغ کب ہے؟ جب اس کے اندر یہ صلاحیت آ جائے۔ غافل ہونا اس کے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ ارادہ کرتا ہے تو غافل ہو جاتا ہے، ارادہ کرتا ہے تو مثلاً ایک چیز کو حاصل کر سکتا تھا اسے ترک کر بیٹھتا ہے، تب ہے یہ۔ تو یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ تفریطی حکمت میں یہ تفریطی پہلو ہمارے پاس آ جاتا ہے، بس ایک افراطی ہے اور ایک تفریطی ہے، نظریاتی ہے جب عقل کا استعمال کرنا مقصود ہو۔ لہذا جب عقل کے ذریعے سے ایک چیز کو جان سکتے ہیں اور کوئی سستی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، شہوت کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے نہیں جانتا، یہ اس نے ابلہ والا عمل انجام دیا ہے۔ بس آپ نے دیکھا پہلی قوت ہمارے پاس کیا ہو گئی؟ قوت ادراکیہ۔ دوسری قوت کیا تھی؟ قوت انسانی وجود میں جو تحریک کرتی ہے قوت، وہ دو ہیں فقط، ایک ہے قوت غضبی اور ایک ہے قوت شہوانی۔ دو قوتیں جو انسان کو ابھارتی ہیں، تحریک کرتی ہیں، اعضاء و جوارح میں حرکت پیدا کرتی ہیں۔ ایک ہے قوت غضبیہ اور دوسری ہے قوت شہویہ۔ قوت غضبیہ کی قوت جو ہے، اس کی خصوصیت ہے یہ دفع کرتی ہے، یہ دور کرتی ہے، یہ نکالتی ہے۔ قوت غضب جو ہے وہ دھکیلتی ہے پیچھے کی طرف، اور قوت شہوی کی ہے وہ جذب کرتی ہے۔ بس ایک قوت دافعہ ہے اور ایک قوت جاذبہ ہے۔ امام شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی موضوع کی پر گفتگو بھی فرمائی جو کتاب کی صورت میں چھپ چکی ہے، جاذبہ و دافع امام علی۔ امام علی علیہ السلام انسان کامل ہیں، انہوں نے کس کو دفع کیا ہے، کس کو دھکیلا ہے، بڑی اہم چیزیں، انہوں نے کس کو جذب کیا ہے، بہت خوبصورت موضوع ہے اپنے طور پہ اور وسعت سے بیان ہونے والا ہے، کیونکہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کی چند تقاریر مختصر گفتگو کی ہے اور بہت خوبصورت گفتگو اس میں کی ہے، لیکن جاذبہ و دافعہ، جس شخص میں جاذبہ و دافعہ نہیں ہوتا اعتدال کے دائرے میں، یہ اخلاقی کیفیت سے دور ہے۔ میں پھر عرض کروں کہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں شعبہ، یہ اس مقدمے کے بعد ہے کہ نفس انسانی کی حقیقت کیا ہے۔ ادھر یہ بات آتی ہے کہ انسان حیوان سے جدا ہے، فرشتے سے جدا ہے، کیونکہ اگر ادھر اعتدال میں نہ لائے تو وہ حیوانیت کی طرف چلا جاتا ہے۔ بس یہ جب تحریکی حیوان ہمیشہ افراط میں نظر آئے گا یا تفریط میں نظر آئے گا، اس لیے یہاں پہ وجود میں آتی ہے حیوانیت، اس سے پہلے جو ہوتی ہے مکاری وجود میں آتی ہے، فریب وجود میں آتا ہے، لیکن اس جگہ پہ پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں حیوانیت وجود میں آتی ہے، کیونکہ حیوان یا دفع کرنے میں افراد کا شکار ہے یا تفریط کا، اور جذب کرنے میں بھی افراد کا شکار ہے یا تفریط کا شکار ہے۔ لہذا قوت غضبیہ کیا ہے؟ قوت دافعہ ہے۔ قوت شہوانی کیا ہے؟ قوت جاذبہ، جذب کرتا ہے، لے کے آتا ہے اپنی طرف، درست۔ اب اس کے اعتدال کی ضرورت ہے، کیونکہ قوت، یہ تین قوتیں نہ ہو تو انسان ہی نہیں بنتا، انسان تو انہی تین قوتوں کا خمیر ہے۔ قوت علمی ہو گئی، نظری جسے آپ نے، اور قوت عملی یعنی تحریکی ہو گئی۔ قوت تحریکی میں دفع کرنا اور جذب کرنا۔ اگر انسان قوت غضب کو اعتدال میں لے کے آ جائے تو اس وقت کہلاتی ہے شجاعت۔ کیا ہوتی ہے؟ شجاعت، کیونکہ حکمت آپ پڑھ چکے، وہ قوت نظری یعنی عقل کو آپ نے اعتدال میں رکھا، افراد تفریط کے درمیان عقل کے استعمال کو رکھا تو حکمت ہے۔ اگر آپ نے قوت غضب کو اعتدال میں رکھا تو کیا کہلائے گا؟ یہ اعتدال کی کیفیت، یہ اعتدال کا مرحلہ، شجاعت۔ اور اگر آپ نے قوت شہوانیت کو، شہوت کو اگر آپ نے اعتدال میں رکھا، یہ کہلائے گا عفت۔ بس شجاعت اور عفت سامنے آ جاتا ہے۔
اب انہی کی افراط اور تفریط ہے، وہ پھر رذائل کا ایک بڑا مجموعہ سامنے آتا ہے۔ لہذا اعتدال، شجاعت، اب یہ 3 ہو گئے ہمارے پاس، لیکن ہم نے پڑھے کتنے تھے؟ 4 پڑھے تھے۔ حکمت ہے، شجاعت ہے، عفت۔ بس شجاعت ہمیں پتہ لگ گیا قوت غضب سے تعلق رکھتا ہے، اور عفت قوت شہوانی سے، اس لیے شہوت کا حصول لازم ہے انسان کے لیے۔ اس شہوت میں اعتدال کا نام ہے عفت۔ اگر ایک انسان ان تینوں کو اعتدال میں رکھنے میں کامیاب ہو جائے تو اس نے تمام فضائل کو پا لیا۔ لہذا وہ جو چوتھی ہے عدالت، وہ یہی ہے۔ عدالت یعنی ان تینوں کو اعتدال میں رکھنے میں اگر کامیاب ہو جائے، اسے کہتے ہیں یہ مرد مومن عادل ہے۔ عادل اخلاق کی نظر میں اس کو کہتے ہیں۔ فقہ کی نظر میں کس کو کہتے ہیں؟ جو واجبات انجام دے اور محرمات سے بچے، لیکن لوگوں کے سامنے۔ ممکن ہے بند کمرے میں کوئی گناہ وہ انجام دے دیتا ہو، لیکن لوگوں کے سامنے اعلانیہ نہیں کیا تو عادل ہی کہلائے گا وہ۔ لیکن علم اخلاق میں عادل کون کہلاتا ہے؟ جو اپنی قوت ادراکیہ، قوت غضبیہ اور قوت شہوانیہ، یعنی اپنی عقل کو، اپنے غضب کی قوت کو اور اپنی شہوانی قوت کو اگر اعتدال میں رکھے تو ادھر سے چوتھی ایک حالت اس پہ طاری ہوتی ہے، اور وہ کیا کہلاتی ہے؟ عدالت کہلاتی ہے۔ جب وہ ان تینوں کو اعتدال میں رکھ لے تو پھر ایک اور مجموعہ فضائل اس کے سامنے آتا ہے، جو اعتدال یعنی عدالت کے ضمن میں ہم نے مطالعہ کیا کہ آپ وہ پڑھ چکے ہیں کہ ایک لسٹ آپ کو بیان کی گئی تھی کہ جو تقریباً 14 امور ہیں۔ اگر ان 3 کو ہم اعتدال میں رکھنے میں کامیاب ہو جائیں تو مزید 14 فضائل ہمارے لیے دروازہ کھل جاتا ہے کہ اسے اپنے نفس سے متصف ہم کر سکیں۔ تو فضیلت کسے کہتے ہیں اخلاق میں؟ کیونکہ اخلاق فضیلہ، اس سے ہمیں پتہ لگ گیا، فضیلت کہتے ہیں افراط اور تفریط کے درمیان کی حالت، اعتدال۔ اعتدال کو فضیلت سے بیان کیا۔ رذیلت کسے کہتے ہیں؟ اعتدال کے دائرے سے باہر آ جانا، چاہے آپ افراط کے ضمن میں آئیں یا تفریط کے ضمن میں آئیں۔ اب ان سب کی، کیونکہ ہم نے یہ پیچھے پڑھا کہ انواع حکمت تقریباً 7 حکمت سے 7 مجموعے فضائل نکلتے ہیں۔ عفت سے ہم نے ملاحظہ کیا کہ 12 مجموعے فضائل، اور 12 کے بعد پھر تقریباً 7 مزید ضمنی فضائل نکلتے ہیں۔ اس کو آپ 12 میں 4 ملائیں تو 16 یا 17 بن جاتے ہیں۔ شجاعت میں 12 نکلتے ہیں فضائل کا مجموعہ، اور عدالت میں 14 فضائل کے مجموعے نکلتے ہیں۔ ان کی ہم تھوڑی تھوڑی انشاءاللہ تشریح کریں گے، صرف تعریف پڑھ کے ایک مثال اور اختتام کریں گے تاکہ پورا علم اخلاق ہمارے سامنے آ جائے، اور اس کے بعد ہم رذائل کی طرف اشارہ کر سکیں۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم اگلے درس میں مطالعہ کریں گے۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔